الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مسلیان، ماہ رجب کا یہ مہینہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مقدس سے مناسبت رکھتا ہے۔ روایتیں مختلف ہیں، لیکن امت کا ایک کثیر طبقہ یہ مانتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، یا معراج کا سفر اسی مہینے میں ہوا۔ معراج کا واقعہ بذات خود اتنا طویل ہے کہ صرف معراج کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے کئی نشستیں درکار ہوگی۔ میں آج اس پورے واقعے کا احاطہ نہیں کرنا چاہتا، چند اصولی باتیں اور کچھ معروضات ہے جو میں آپ تمام حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی، یہ آیت اس بات پر صریح دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اور یہ سفر معراج جسم اور روح کے ساتھ میں ہوا، اس میں کوئی دو شک نہیں۔ جو شخص اس کا انکار کرے گا وہ قرآن مجید کا انکار کرے گا۔ اور پھر جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی سے آپ کو ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا جو دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اور پھر آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، یہ تمام باتیں مختلف احادیث کی کتابوں میں مرقوم ہیں۔ حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے واحد راوی ہیں، اور انہی کے توسط سے بہت سارے صحابہ سے اس کی روایت احادیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ جو لوگ اس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں وہ احادیث کی کتابوں کو پڑھیں۔ جس بات کی طرف میں آپ تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کو معراج یاد رہے گا، معراج کا سفر یاد رہے گا، لیکن اس معراج کے مقدس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عظیم الشان تحفے اللہ کی طرف سے دیے گئے۔
ایک تو सूरतुल बकरा की वो आखिरी 2 आयतें, जिसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये 2 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त अल्लाह ताला ने वही फरमाई। आमन रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि से लेके आखिर तक जहां सूरह बकरा खत्म होती। तो ये एक अजीम शान तोहफा है। पता नहीं हम में से कितने लोग इन 2 आयतों की तिलावत करते हैं, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत दुआ है, रब्बना वला तहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये तो एक तोहफा हुआ। दूसरा तोहफा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है वो नमाज का तोहफा है, नमाज। और इस तोहफे को ये उम्मत जो है वो भूल गई। हमको अल्लाह ताला का और अपने नबी का लाख लाख शुक्र और एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह ने अपने नबी पर और उसकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज की थी। कितने वक्त की? 50 वक्त की नमाजें फर्ज की गई थी। वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम्हारी कौम इतनी सारी नमाजों का एहतमाम नहीं कर सकेंगी, 50 वक्त की नमाजें वो नहीं पढ़ सकेंगी। आप जाइए और कुछ नमाजें कम करा के लाइए। आप बार बार जाते थे, वापस आते थे, जाते थे, वापस आते थे, यहां तक कि जब 5 नमाजों पर आप वापस आए तो फिर आपने कहा कि अब मुझे शर्म आती है अपने रब के पास जाकर इन 5 नमाजों में भी कुछ मैं कमी करवाऊं, ये मैं मुनासिब नहीं समझता। और फिर अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह ताला का एहसान, उसका करम देखिए। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा कोई भी उम्मती अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो ये 50 वक्त के नमाज के बराबर है, इक्विवेलेंट है। 5 वक्त की नमाज 50 वक्त की नमाज के मुतबादिल है, इक्विवेलेंट। इस अजीम तोहफे को हमने कितना याद रखा है। आज दरअसल में इसी मौजू पे मुझे फोकस करना है कि आज ये उम्मत जो है, उम्मत का नमाज को लेकर क्या मामला है, क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है। हम कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो उसके अंदर नमाज पढ़ने वाले और नमाज नहीं पढ़ने वालों का मुख्तलिफ सूरतों में उनका जिक्र है। और अगर आप उसका तज्जिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमको 4 बड़े गिरोह, 4 बड़े तबकात या मुसलमानों के 4 बड़े कैटेगरीज नजर आते हैं, जिनसे मुतालिक, मतलब जो नमाज पढ़ने से मुतालिक। चलिए सबसे पहले हम सूरह मुद्दस्सिर की वो आयत पे आते हैं जिसमें अल्लाह ताला बयान करता है कि जन्नती लोग जहन्नम में जो लोग होंगे उनसे सवाल करेंगे। सूरह मुद्दस्सिर उठा के आप देख लीजिए आज जाने के बाद में। और जहन्नम वालों से जन्नत वाले क्या सवाल करेंगे? मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुमको जहन्नम में डाल दिया, किस चीज ने तुमको जहन्नम में पहुंचा दिया। सकर जहन्नम की एक खौफनाक तरीन वादी का नाम है, खौफनाक तरीन वादी। और वो लोग क्या जवाब देंगे? लम नकू मिनल मुसल्लीन। क्या जवाब देंगे? कि हम नमाज नहीं पढ़ते। तो कुरान मजीद इस मामले में उन तमाम लोगों के बारे में एकदम साफ कतयुद दलाला कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे उनका ठिकाना जहन्नम होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नमाज नहीं पढ़ने वाले एक बड़ा तबका है, एक बड़ा तबका मुसलमानों का, जो मेरे ख्याल से ईदैन की नमाज के अलावा और कोई नमाज नहीं पढ़ता होगा। ईदैन की नमाज, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा।
اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کوئی ایک جمعہ پڑھ لیتے ہوں گے اور دوسری جمعہ نہیں پڑھتے ہوں گے، 5 وقتہ نماز کا تو سوال ہی نہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہے اس کیٹیگری کے اندر شامل ہے، جو ہو سکتا ہے کہ امت کا 50% سے زیادہ حصہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ایسی سورہ جو ہم دن رات پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمازیوں کا ذکر کیا، اور اس کے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، دنیا بھر کے بہت سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس آیت کو سننے کے بعد میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ آپ مختلف تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ نمازوں سے غفلت سے کیا مراد ہے۔ یعنی ایسے نمازی جو نماز پڑھیں گے لیکن نمازوں سے غفلت برتیں گے، اور اس کی تفسیر میں علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ وقت پر نماز نہیں پڑھنا، یا اتنا انتظار کرنا کہ نماز کا وقت قریب الختم ہے، یہ بھی غفلت کے شمار میں آتا ہے۔ جماعت سے نماز نہیں پڑھنا، جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز میں سستی، کاہلی، نماز کو اس طریقے سے پڑھنا کہ اس کے ارکان کا خیال نہ رکھا جائے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بدترین چور کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بدترین چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، جس کا رکوع صحیح نہیں ہے، جس کا سجدہ صحیح نہیں ہے، جو اطمینان سے اپنے ارکان ادا نہیں کرتا۔ ان تمام لوگوں کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان لوگوں کے لیے جہنم کی وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ مصلیان اکرام، اس موقع پر ہم ٹھہر جائیں اور اپنی نمازوں کا احتساب کریں۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ کیا ہم چوتھی کیٹیگری میں ہیں یا ہم تیسری کیٹیگری میں ہیں؟ اگر ہم چوتھی کیٹیگری میں ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں اور جس کے لیے جہنم کا اعلان ہو چکا ہے، ان کی قسمت میں جہنم کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم اس چوتھے طبقے سے اپنے آپ کو کم سے کم تیسرے طبقے تک لائیں، اور تیسرے طبقے میں آنے کے بعد میں ہم سوچیں کہ ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے، ہمارے نمازوں کی کوالٹی کیا ہے۔ عزیز دوستو، ہم خود جب خریدی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مال ہم خرید رہے ہیں وہ اچھی سے اچھے کوالٹی کا مال ہو۔ تو آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قسم کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، جس میں سستی ہے، کاہلی ہے، دل لگا ہوا نہیں ہے، نماز میں کھڑے ہیں، دماغ گھوم رہا ہے چاروں طرف، گھر جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، نمازوں کی چوری کر رہے ہیں، جیسے ویسے بس ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ارکان صحیح سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، ہم دعائیں صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ عزیز دوست، تو ہم کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی بے حد ضرورت ہے، کیوں کہ ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا جو ہے لکھ دیا ہے اس آیت میں۔
اب آئیے دوسری طبقے کی طرف جائے جو اوپر سے 2 نمبر کا طبقہ ہے. الذین هم فی صلاتہم دائمون. اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ معارج میں یہ فرماتا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے لکھ دی گئی ہے جو اپنی صلات میں، جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ کیا آیا میرا شمار، میں خود اپنے بارے میں سوچوں، کیا میں نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ کیا میں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھی؟ کیا آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی اور روزانہ ہو رہی ہے؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں. اگر ایسا ہے تو نماز کی محافظت نہیں ہے. نماز کی محافظت جس کے اوپر جنت کا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز اس کے وقت پر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ میں اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے. اس کے ارکان بھی اسی طریقے سے ادا کریں، دعائیں بھی اسی طریقے سے کریں. جتنی اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے اتنے اطمینان سے ہم نماز پڑھیں، تب جا کے نماز کی حفاظت ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو دراصل ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے سورہ معارج میں، اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے جنت لکھی گئی ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، مجھے یاد نہیں میں نے یہ کہاں پڑھا تھا، لیکن بڑا خوبصورت ایک جملہ اس کو ہم لوگ سمجھ لیں. اگر یہ جملہ آپ کے سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نمازوں کی اصلاح ہو جائے گی. نماز جو لوگ 5 وقت پڑھتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ کیا ان کی نماز ایک مشینی عادت ہے یا عبادت ہے. کیا سوچیں؟ میں جو 5 وقت نماز پڑھنے آتا ہوں تو یہ میری ایک دینی عادت بن گئی ہے کہ یا یہ میری عبادت ہے. عادت اور عبادت میں صرف ایک حرف کا فرق ہے. کیا ہے وہ حرف؟ با، اور با سے مراد ہے بندگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بندگی. جس نماز میں بندگی نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایک عادت ہے. میکینیکلی آدمی آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نکل جاتا ہے. اس کی نماز کا اس کی زندگی میں، اس کے اخلاق میں، اس کی سیرت میں کوئی کردار نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا. نہ وہ سچ بولتا ہے، نہ اس کے اخلاق درست ہے، نہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے. وہ ایک میکینیکل فعل ہے جو دن میں 5 وقت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی نمازیں بندگی سے خالی ہے. اس کی نمازیں بندگی سے خالی ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم واقعی میں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم کہیں ان لوگوں میں تو نہیں ہے کہ جن کی نماز جو ہے صرف ایک عادت بن چکی ہے اور اس سے ان کے کردار اور ان کی زندگی میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. کیا کہتا ہے قرآن؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں جھوٹ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی، بے شک نماز روکتی ہے. کس سے روکتی ہے؟ 3 چیزوں سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، فحش عریانیت کے کاموں سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام برائیوں سے.
वल-बग़, हद से बढ़ जाने, जुल्म, सितम, अल्लाह की नाफरमानी, फिस्क और फुजूर। तो अगर हम नमाज पढ़ते हैं और हमारे नमाज की कैफियत और क्वालिटी वैसी है जो अल्लाह ताला चाहता है और अल्लाह के रसूल चाहते हैं, तो खुदा की कसम मैं ये कहता हूं कि उस शख्स के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो फहश, मुनकर और बग़ी का जो है इर्तिकाब करे। अगर हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन इन तीनों चीजों का इर्तिकाब हो रहा है, हम उसके मुर्तकिब हो रहे हैं, तो हमको अपनी नमाजों का जायजा लेना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। हमको देखना होगा कि कहीं ना कहीं हमारी नमाजों में कुछ तो गैप है, कुछ डिफिशियंसीज है, कुछ नकाइस है, और उन नकाइस को दूर करना होगा। अब 5 मिनट है मेरे पास में, मैं उस आखिरी तबके की तरफ आ रहा हूं। आप एक ऐसा मुसल्लस देख लीजिए, ऐसा क्या कहते हैं उसको, ट्रायंगल देख लीजिए। 80% तक तो ये जो है दूसरा तबका हो गया, बीच का 10% जो है वो दायमून में आ गया, तो आखिरी ऊपर का प्रिज्म का जो टॉप मोस्ट तबका है, जमात है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिसके लिए जन्नतुल फिरदौस की बशारत अल्लाह ताला ने सूरे मोमिनून के इस पहला रुकू जो खत्म होता है, वो इस बशारत पे खत्म होता है कि जो ईमान वाले हैं और जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, उनके लिए वो जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। ये अल्लाह ताला की जमानत है, ये अल्लाह ताला का वादा है उन ईमान वालों के लिए जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। बिरादरान मोहतरम, खुशू और खुजू का कोई मसनवी फार्मूला तो नहीं हो सकता। मैं अपनी तरफ से खुशू और खुजू को डिफाइन नहीं कर सकता। खुशू और खुजू कोई डेफिनेशन का मामला भी नहीं है। खुशू और खुजू तो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत और सहाबा की नमाज की कैफियत थी। देखिए, मैं बार बार, मैंने कहीं और जगह भी ये बात कही कि हम इस हदीस को लेकर जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी मुसल्ली, कि तुम उसी तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। आपने सुनी होगी ये हदीस, सब लोग ये हदीस सुनाते हैं। जो भी अपने मसलक को की तरवीज करना चाहता है वो इसी हदीस को सुनाता है कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, वैसी ही नमाज हमको पढ़ना चाहिए। तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सिर्फ अरकान नमाज तक महदूद है, हैयत नमाज तक महदूद है कि हाथ उठाना है, नहीं उठाना है, हाथ कहां तक उठाना है, हाथ कहां बांधना है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत भी इसके अंदर शामिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत भी इसके अंदर शामिल है। अजीज दोस्तों, दस्त बस्ता में अर्ज करता हूं, इसमें मैं खुद शामिल हूं। कभी हम सोचें क्या जिंदगी में एक बार भी नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों से इतने आंसू निकले हैं कि मेरी ये छोटी सी दाढ़ी सर हो जाए जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो जाती थी? सोचे तो एक बार तो ऐसा हुआ हो। तो कभी एक बार मैंने ऐसी नमाज पढ़ी, इतना देर तक मैं कयाम में रुका रहा कि मेरे पैरों के ऊपर क्या आ गया, वरम आ गया, जैसे मेरे नबी क्या आया करता था। पूरी पूरी रात आप कयाम में खड़े होते। क्या एक बार भी नमाज पढ़ते पढ़ते शर्म और हया और निदामत से और अल्लाह से मांगते मांगते मैं इतना हिचकी बांधने लगा कि मेरे सीने से उबलते हुई हांडी की आवाज आने लगी? कभी ऐसा हुआ जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में होता था? आप इतना रोते थे
کہ ایسی آواز آتی تھی جیسا کہ آپ کے سینے میں ہانڈی ابل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، کیا کبھی میں نے ایسا رکوع کیا کہ میرے گھر والے سمجھے کہ میں رکوع میں میری روح کیا ہو گئی ہے، پرواز کر گئی، یا میں رکوع سے اٹھنا بھول گیا؟ کیا کبھی میں نے ایسا سجدہ کیا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے اور دیکھنے والے سمجھنے لگے کہ شاید میرا سجدے میں انتقال ہو گیا؟ یہ میں کوئی فرضی باتیں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی یہ کیفیت صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی روایات میں لکھی ہے، کہ آپ کبھی کبھی اتنا طویل رکوع کرتے تھے کہ ہم تھک جاتے تھے، آپ کبھی کبھی اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ خدا نخواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سجدے میں انتقال ہو گیا۔ عزیزان گرامی، کہ سجدے طویل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان سجدوں کی جو لذت ہے اس لذت سے ہم آشنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تو سجدے میں جا اور مجھ سے کیا ہو جا؟ قریب ہو جا۔ میں وہ عربی آیت نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تو سجدے میں جا اور مجھ سے قریب ہو جا۔ کیا کبھی سجدے میں اللہ کا تقرب اور اس تقرب کی لذت ہمیں حاصل ہوئی ہے؟ ہماری سجدے کی تسبیح تو سبحان ربی الاعلیٰ سے آگے بڑھتی ہی نہیں۔ بس بچپن میں مولانا نے سبحان ربی الاعلیٰ سکھا دیا، مرتے دم تک ہم سبھی سبحان ربی الاعلیٰ کے اوپر جو ہے ہماری گاڑی اٹک گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں 6 7 دعائیں پڑھتے تھے، اور کیسی پیاری پیاری دعائیں تھیں۔ یہ دعائیں یاد ہوگی، آپ سجدے میں پڑھیں گے تو سجدے میں آپ کو واقعی میں بندگی کا کیا آئے گا؟ لطف آئے گا، لذت آئے گا۔ کیا کبھی ہم کو ایسا احساس ہوا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رب سے مناجات کرتے ہیں، رب سے ہم بات کر رہے ہیں؟ آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی ہے؟ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اس کا کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ بندے نے میرا مجد بیان کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میں نے میرے بندے کو وہ دے دیا جو اس نے مانگا۔ اور ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت۔ کیا کبھی احساس ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت کہ آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ چند معروضات تھی جو رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج نصیب ہوئی، اور ہم جیسے فقیروں اور گناہگاروں کے لیے اللہ نے جو تحفہ دیا، جس کو میرے رسول نے کہا، کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے مومنین کی کیا ہے؟ معراج۔ کون ہے ہم میں سے جو اس معراج پر جانا چاہتا ہے؟ اور اس کا واحد ذریعہ جو ہے وہ نماز، جو اس بندے کی تربیت کرتی ہے، اس کو وہ روحانی تقرب دیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز ہم کو زندگی کے تمام مراحل کے لیے کیا کرتی ہے؟ تیار کرتی ہے۔ اور ایمان والوں کو جو بہت سارے وسائل دیے گئے ہیں، اس میں سب سے اہم ترین وسیلہ جو ہے وہ نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ عزیز گرامی، چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور خاص طور اس امت سے کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کم سے کم
نماز اور ایسی نماز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔